اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العلی العظیم۔ محترم حضرات، جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ کی جو باتیں ہیں، وہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے، ہر شخص کے لیے اس میں فائدہ ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو۔ اگر غیر ایمان والا بھی ان باتوں پر عمل کرے گا تو دنیاوی فائدہ تو اس کو بھی ضرور حاصل ہوگا۔ آج جو ہے ہم نے سنتوں کو چھوڑ کر کے فیشن کو اپنا لیا ہے، رسموں کو، رواجوں کو، بدعتوں کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی بالکل تباہ اور اجیرن بن کر رہ گئی ہے۔ ایک فیشن ہمارے درمیان یہ چلا ہوا ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں۔ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مرد بنایا ہے وہ عورت بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عورت بنایا ہے وہ مرد بننے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، اللہ تبارک و تعالی ایسے مردوں پر لعنت فرماتے ہیں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتے ہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ مرد عورت بننا چاہ رہا ہے اور عورت مرد بننا چاہ رہی ہے۔ پہلے بالیاں کون پہنتی تھی؟ عورتیں پہنا کرتی تھی۔ اب فیشن چلا ہوا ہے کہ مرد بھی بالیاں پہن رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے کس کا فیشن؟ یہ سب طریقہ غیروں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مرد بنایا ہے تو آدمی کی شکل سے، صورت سے مردانگی صاف ظاہر ہونی چاہیے، لیکن دیکھ کر کے لگتا ہے کہ بھائی اس کو تو عورت ہونا چاہیے تھا۔ تو اس طریقے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو داڑھی دی، لیکن آج لوگ اپنے چہرے کو صاف کر کے عورتوں کی صف میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں جو تسبیح ہے فرشتوں کی، وہ تسبیح یہ ہے، سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائد، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مردوں کو لمبی داڑھی بخشی اور عورتوں کو سر کے لمبے بال دیے۔ دیکھیے فرشتوں کی تسبیح یہ ہے، تو یہ جو ہے داڑھی کٹانا یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، اور کیا کہتے ہیں جدید سائنس بھی آج اس بات کو کہتی ہے کہ داڑھی کٹانے میں نقصانات ہیں۔ اس لیے کہ جب بار بار چہرے کے اوپر بلیڈ لگے گا، بار بار بلیڈ لگے گا تو اس سے دماغ بھی کمزور ہوتا ہے، آدمی کی قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے، اور بہت ساری اس کے اندر خرابیاں ہیں۔ نیٹ یہ جو داڑھی ہے یہ مرد اور عورت کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی چیز ہے، اور داڑھی کٹانے کے اندر مرد اور عورت کے درمیان جو اللہ تبارک و تعالی نے امتیاز پیدا فرمایا ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں
آتا ہے کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے داڑھی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ آپ نے ان سے معلوم کیا کہ تم نے اپنی داڑھیاں کیوں کٹا رکھی ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو ہمارے رب نے داڑھی کٹانے کا حکم دیا۔ ان کا رب کون تھا؟ ان کا بادشاہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے رب یعنی ہمارے بادشاہ نے ہم کو داڑھی کٹانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ کو داڑھی کے لمبا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، آپ نے فرمایا خالف الیہود والمشرکین وحف الشوارب اوفر اللحا، یہودیوں کی اور غیر مسلموں کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو تراشو۔ آج ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ تو جو ہے یہ سب طریقے غیروں کے طریقے ہیں، ہم کو ان تمام چیزوں کے چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم جو سنتوں پر عمل نہیں کرتے اس کی ایک وجہ ہے شرم، کہ ہم کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے داڑھی لمبی کر لی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہم کو بڑے میاں کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو جو ہے پرانے زمانے کا آدمی ہے، اس کے اندر عقل کم ہے۔ حالانکہ ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ آج ہم اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا ظاہر قربان کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہم اپنا وقت قربان کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تو ہم جان کہاں سے قربان کریں گے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ وہ کھانا کھا رہے تھے کسی بادشاہ کے یہاں پر، اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو اور لے کر کے گئے تو وہاں دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے۔ اتفاق سے ایک لقمہ گر گیا، نیچے گر گیا، تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا۔ پاس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کوہنی ماری کہ بھائی اس طریقے سے اٹھا کر کے نہیں کھانا چاہیے، یہ تو جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کو عقل نہیں تمیز نہیں وہ نیچے سے اٹھا کر کے کھاتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے نبی کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ تو ایسے سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے کھیت میں پانی دے رہے تھے، اتفاق سے چند لوگوں کا وہاں پر آنا ہوا اور ان کے پیروں سے ڈول کٹ گئی، جس کی وجہ سے پانی بہنا شروع ہو گیا چاروں طرف۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا غصہ آیا۔ جب ان کو غصہ آیا تو فوراً وہ پانی میں بیٹھ گئے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد لیٹ گئے کیچڑ میں ایسے ہی۔ جو لوگ وہاں پر تھے ان کو بہت تعجب ہوا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے اپنے کپڑے بھی خراب کر لیے، سب کچھ خراب کر لیا۔ تو انہوں نے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی تعلیم ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ رہا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر تب بھی غصہ ختم نہ ہو تو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میرے کپڑے خراب ہوں گے، لوگ مجھ کو دیکھ کر کے بے وقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے، نہیں، غصہ آیا تو فوراً کیچڑ میں بیٹھ گئے، غصہ ختم نہیں ہوا تو اسی کیچڑ کے اندر لیٹ گئے۔ اس کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود کو قربان کر دینا۔ آج تو ہم صرف محض زبان سے کہتے ہیں، زبان سے جو ہے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دیں گے، اسلام پر اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن یہ صرف محض زبانی جمع خرچ ہے۔ اعتبار ہوتا ہے عمل کا، زبان کا کوئی اعتبار نہیں۔ زبان سے تو آدمی پورے دن میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکالی اور پھینک دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سونے کو حرام قرار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو کسی نے ان سے کہا کہ بھئی اب تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب اٹھا لو سونے کی انگوٹھی کو، کسی کام میں آ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو میں اس کو کیسے اٹھا لوں؟ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی تو میں اس چیز کو کیسے اختیار کر لوں؟ آج ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ناپسندیدہ چیزیں آج ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں، تو ہم اس دنیا کے اندر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے، نہ آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا کے اندر تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم سچے پکے مومن بن جاؤ، سچے پکے مومن بن جاؤ۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ کہہ پھر جم جا۔ جم جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو جو اس کلمے کا تقاضا ہے اس پر عمل کرو۔ لا الہ الا اللہ کا کیا ہے مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو جو معبود ہے، جو خالق ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو رزق دیتا ہے، جس نے ہم کو جان دی، اولاد دی، مال دیا، سب کچھ دیا، تو اس کی باتوں پر عمل کرنا بھی تو ضروری ہے نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول پیغمبر مان لیا تو آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہوا یا نہیں ہوا؟ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آج ایک فیشن چلا ہوا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو ہم نے فیشن سمجھ لیا۔ سمجھ لیجئے جو چیز شریعت اور سنت کے خلاف ہے وہ یا تو فیشن ہے یا رسم ہے۔ ہر وہ چیز جو شریعت اور سنت کے خلاف ہے وہ آج فیشن ہے۔ دنیا یہی چاہتی ہے کہ لوگوں کو اسلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کر دیا جائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور شریعت پر عمل کرنے میں دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا تو ہے ہی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں بے پناہ نقصانات ہیں۔ ناپاکی کی چھینٹیں آدمی کے بدن پر آتی ہیں، جب پیشاب اوپر سے گرے گا نیچے تو چھینٹیں آئیں گی نہیں آئیں گی؟ اور پیشاب کی چھینٹوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ عام طور سے جو قبر کا عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے اکثر نوجوان، اکثر حضرات پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں یا استنجا کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ بغیر پاک کیے ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کپڑے ناپاک، ان میں آدمی جو ہے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب 2 ایسے کاموں کی وجہ سے ہو رہا ہے جن کو لوگ بڑا نہیں سمجھتے۔ ایک کو تو عذاب ہو رہا ہے پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے غیبت اور چغلی کرنے کی وجہ سے، اور یہ دونوں برائیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم مسلمان بڑا نہیں سمجھتے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے، جہاں 5 لوگ جمع ہو جائیں تو پھر غیبتیں شروع ہو جاتی، تو یہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے عام طور سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آج جو ہے بات چیت کے اندر فیشن ہے۔ ہم نے بات چیت کے اندر ہماری مادری زبان اردو یا ہندی آئی بات سمجھ میں، لیکن ہم اپنی زبان کو استعمال کرنا معیوب سمجھتے ہیں، چھوٹا پن سمجھتے ہیں، اور غیروں کی زبان استعمال کرنے کو ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، فیشن سمجھتے ہیں۔ انگلش میں بات کرتے، اگر انگلش میں بات کرنی ہے تو پھر پوری بات چیت ہی انگلش میں ہونی چاہیے۔ یہ کیا 2 الفاظ انگلش کے بول دیے اور باقی جو ہے اردو ہندی میں بات کر رہے ہیں؟ انگلش سیکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن انگلش سیکھ کر کے، انگریزی سیکھ کر کے اردو جاننے والوں کو یا انگریزی نہ جاننے والوں کو کمتر سمجھنا، ان کو حقیر سمجھنا یہ برا ہے۔ ایک جگہ جانا ہوا، ایک شخص تھا وہ سوچ رہا کہ بھئی میری تھوڑی بہت عزت ہونی چاہیے۔ اب اس نے کیا کہا، بھئی اسپون اور کٹوری لا کر کے دو۔ اسپون تو بول دیا کس میں؟ انگلش میں، اور کٹوری ٹانگ توڑ دی نہیں توڑ دی، تو اس میں جو ہے عزت نہیں ہوئی بلکہ کیا ہوئی، اور بے عزتی ہوئی۔ کوئی سی بھی زبان پوری نہیں بول رہا ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ جو بھی بننا ہے کم سے کم پورے تو بنو۔ بہرحال
ہم ہر چیز کے اندر فیشن کو استعمال کر رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ انگریزی سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن انگریزی سیکھنے کے بعد انگریزی نہ جاننے والوں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ بری بات ہے. اور یہ جو فیشن آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن سے، یہ آ رہا ہے فلمی اداکاروں سے. ہم فلمی اداکاروں کی ایک ایک چیز اپنانے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کو ہم اپنے لیے بے عزتی سمجھتے ہیں. اگر کوئی فلمی اداکار آج لمبی داڑھی رکھ لے تو سب کی لمبی داڑیاں ہو جائیں گی. ابھی کچھ دن پہلے آیا تھا نہیں، فیشن آیا تھا، لمبی داڑھی کا فیشن آیا تھا. تو دیکھو جتنے نوجوان سب کی لمبی لمبی داڑیاں دیکھ کر کے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ چلو کم از کم لوگوں کے اندر دین کا جذبہ بیدار ہوا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کسی فلمی اداکار نے رکھی تھی، اس لیے لوگوں نے رکھ لی. جب وہ فیشن ختم ہوا تو داڑھی بھی گئی، ختم، صاف ہے. اگر کوئی فلمی اداکار اپنی پینٹ پھاڑ کر کے آ جاتا ہے تو ہم بھی اپنی پینٹ پھاڑ لیتے ہیں. کسی فلمی اداکار نے اپنے سر کا کیا بنا لیا، کٹورا بنا لیا، تو ہم نے بھی کٹورا بنا لیا. چاروں طرف سے بال صاف کر دیا اور بیچ میں کٹورا رکھا ہوا ہے بالوں کا. کسی فلمی اداکار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی کا مذاق اڑایا تو ہم نے بھی مذاق بنا لیا. دیکھیے کیسے کیسے ڈیزائن داڑھیوں کے آ رہے ہیں. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق ہے. تو یہ وہاں سے آ رہا ہے فیشن نکل کر کے، اور ہم اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. یہ مرعوبیت کی دلیل ہے. ہم غیروں سے مرعوب ہو رہے ہیں اور اپنی تہذیب کو بھول رہے ہیں. اگر ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا. جیسے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک محترمہ ایک کار سے اتری، لمبے لمبے بال، پینٹ پہن رکھی، اور چند لڑکے دور تھے کھڑے ہوئے. انہوں نے اس کو دیکھ کر کے سیٹی ماری چھیڑنے کے لیے. جب وہ محترمہ پلٹی تو دیکھا کہ وہ محترمہ نہیں بلکہ محترم تھے. چہرے پر لمبی لمبی مونچھیں تھیں. تو یہ فیشن چلا ہوا ہے. تو اس طریقے کے فیشن نے ہمارا بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ رکھا ہے. فیشن کو چھوڑیں اور اپنی تہذیب اپنائیں. اسلامی جو تہذیب ہے اس کو اپنائیں. اسلام اس بات کو منع نہیں کرتا کہ تم پیسہ مت جمع کرو. اسلام اس بات کو منع نہیں کرتا کہ تم انٹرنیٹ استعمال مت کرو. اسلام اس بات کو منع نہیں کرتا کہ تم اچھا مکان مت بناؤ. اسلام اس چیز کو منع نہیں کرتا کہ تم اچھی گاڑی رکھو. اسلام اس چیز کو منع نہیں کرتا کہ تم اچھا کھاؤ پیو. اسلام ہر چیز کی دیتا ہے اجازت، لیکن دائرے کے اندر رہتے ہوئے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ نے مال دیا ہے، بہترین مکان بنائیے، بہترین گاڑی رکھیے، بہترین کھانا پینا رکھیے، بہترین اپنے کپڑے استعمال کیجئے، بہترین شاندار والا موبائل رکھیے، بہترین قسم کا اپنا گھر بنائیے، ہر چیز استعمال کیجئے. حدیث پاک میں خود آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اپنی نعمت کا اثر بندوں پر دیکھے. جو اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر بندوں پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا اثر بندے پر دکھائی دینا چاہیے. اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ بہترین گاڑی رکھ سکتا ہے تو رکھے، اسی کے اندر شکریہ ہے اللہ کا. اللہ نے دے رکھا ہے اور فقیروں کی طرح بنا پھر رہا ہے، تو یہ اللہ کی ناشکری ہے نہیں ہے. لوگ دیکھ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بالکل غریب آدمی، فقیر آدمی ہے، حالانکہ اس کا بینک بیلنس خوب اچھا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین کھانے کے لیے اس کو پیسے دے رکھے ہیں، لیکن کھاتا نہیں ہے، وہی دال روٹی کھا رہا ہے. تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ ناشکری ہے. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں استعمال کرنا حرام نہیں ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتوں سے فارغ ہو جائے.